اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تمام مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی مشکل اور تکلیف سے امان عطا فرمائے۔ آج 15 شوال المکرم ہے۔ آج کے دن ایران میں ایک عظیم خادم اہل بیت، عظیم خطیب آیت اللہ العظماء سید عبداللہ فاطمی نیا کی رحلت کا دن ہے۔ یہ ایک عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ محمد و آل محمد کی علوم کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے گزارا۔ ایک عظیم خطیب ہونے کے اعتبار سے ایک عظیم مربی اور استاد اخلاق بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار کو محمد و آل محمد کے اخلاق اور کردار کے مطابق ڈھالا اور پھر لوگوں کے لیے ناصح اور واعظ بنے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے لیے ہادی اور راہبر بنو لیکن بغیر زبان کے۔ اگر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے تو بغیر زبان کے، اگر لوگوں کو وعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے تو بغیر زبان کے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی طور پر اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھائیں کہ محمد و آل محمد کا کردار اور عمل کیسا تھا۔ مختلف موضوعات ہیں، مختلف ٹاپکس ہیں۔ نہایت مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ 2 لوگوں کے درجات اللہ نے بلند کیے، ان میں سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں ان کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اور دوسرا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ نے علم عطا فرمایا اور ان کو علم عطا کیا، ان کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا، رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان 2 افراد کی رفعت اور بلندی میں اضافہ فرمایا ہے، تو ان میں بالآخر کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے؟ ظاہر ہے انسان کی قدر و قیمت اس کے علم اور معرفت پر ہوا کرتی ہے۔ قدر و کل امرئ، ہر انسان کی قدر ما یحسنہ، جتنا وہ اچھا عمل کرتا ہے اور اس کا جتنا علم ہے اور اس کی معرفت جتنی بلند ہے، اس کی قدر و قیمت بھی اتنی ہی بلند ہوا کرے گی۔ اس شخصیت کے بارے میں نہایت مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ فاطمی نیا بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے واعظ تھے، اور ذاکر اہل بیت اور ذاکر امام حسین علیہ السلام تھے۔ ذاکر کی اہمیت کے بارے میں فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ العظماء استاد شیخ مرزا جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ، ان کے پاس ہم نے علم اصول کے کچھ دروس پڑھے درس خارج میں، تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ تبریز سے تشریف لائے، نجف گئے، وہاں علم حاصل کیا،
وہاں سے قم تشریف لائے، یہاں پر علم کا پرچار کیا، اجتہاد کیا اور محمد و آل محمد کے علوم کی ترویج کی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے وطن سے آیا تھا تو میرا قصد یہ تھا کہ میں جا کر خادم امام حسین بنوں گا اور ذاکر امام حسین علیہ السلام بنوں گا۔ وہ حسرت کیا کرتے تھے کہ میری اتنی آواز اور طرز بیان اچھا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں ذاکری کر سکتا اور مداحی کر سکتا اور میں ذاکر امام حسین رسمی طور پر اور باقاعدہ طور پر شمار ہو سکتا۔ تو وہ کہا کرتے تھے آخری عمر تک میرے اندر یہ ارمان اور میرے اندر یہ خواہش باقی تھی کہ میں جس کی خاطر آیا تھا وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، اور وہ تھا محمد و آل محمد کا ذاکر ہونا۔ میں مرجع تو بن گیا، میں ایک عظیم الشان ایت اللہ العظمیٰ تو بن گیا، لیکن میں ذاکر امام حسین علیہ السلام نہ بن سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی نظر میں، علماء کے ہاں ذاکر امام حسین علیہ السلام کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ وہ کہتے تھے اے کاش جس نیت سے میں آیا تھا وہ مجھے حاصل نہ ہو سکی، اور وہ تھی امام حسین علیہ السلام کی ذاکری۔ لہذا مداح امام حسین ہونا اور ذاکر امام حسین علیہ السلام ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ایت اللہ العظمیٰ سید فاطمی نیا بہت بڑے ذاکر تھے، بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے مربی تھے، بہت بڑے معلم اخلاق تھے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خدا ذوالجلال ان کی روح پاک کو ان کے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔